بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ برادران مکرم، سامعین کرام، آج 17 اکتوبر 2020 29 صفر 1442 روز شنبہ، ہم کشف المحجوب کا چوتھا درس دے رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے ایام میں 3 دن مسلسل ہم نے درس کیا، یہ چوتھا درس ہے۔ انشاءاللہ ہر ہفتہ 10 سے 11 بجے تک درس کا اہتمام رہے گا۔ آج ہم تبرکاً بہت مختصر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حیدرآباد دکن میں اس وقت شدید بارش کا سلسلہ پھر سے آج شروع ہو گیا ہے۔ 13 تاریخ کی شب میں طوفانی بارش زبردست ہوئی، اور 1908 میں جو طغیانی آئی تھی جس میں سارا حیدرآباد بہہ گیا، اس سے شدید بارش رہی۔ لیکن آصف جاہی آخری بادشاہ نے جو اس ندی پر باندھ دیا تھا تالاب عثمان ساگر کے نام سے، اس کی وجہ سے حمایت ساگر، اس کی وجہ سے وہ تباہی نہ ہوئی، لیکن تمام اسٹیٹ، تلنگانہ اسٹیٹ، آندھرا پردیش، بعضو کرناٹکا، مہاراشٹرا، اڑیسہ، یہ سب طوفان کی زد میں ہیں۔ اس وقت حیدرآباد کے کئی محلے 4 دن سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں، پانی صاف نہیں ہو سکا ہے۔ اور یہ آج بالکل درس موقوف کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ ایک دو چار جملے بطور تبرک پڑھ لیں۔ 13 تاریخ کی شب میں جب شدید ترین بارش ہو رہی تھی، میں نے 11 بجے شب رات میں تقریباً 11:30 بجے میں لیٹ گیا تھا، بستر سے اٹھا اور فوری میں نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اذان دیجیے، اذان سے بارش رک جاتی ہے۔ اگر قحط پڑ جائے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو اذان دینے سے بارش ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں میں نے بتلایا۔ ٹڈی دل کا جو چند مہینے پہلے آیا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اذان سے ٹڈی دل فروغ ہو گیا، ہندوستان پاکستان سے، شمالی ہندوستان میں اور پاکستان میں تھا، یہ سب چلا گیا کورونا سے متعلق۔ اور پھر 2009 میں فلڈ آیا تھا آندھرا میں، کرنول سارا شہر ڈوب گیا تھا، 2 فلور تک پانی بھر گیا تھا، تمام کا تمام شہر ڈوب گیا تھا۔ مجھ سے رابطہ کرنے پر میں نے بتلایا کہ فوری چھتوں پہ اذان دی جائے۔ تمام شہر کے لوگ اذان دینے لگے جو چھتوں پہ تھے۔ دن میں 2 بجے اذان شروع ہوئی، 2 منزل تک پانی جو بھر گیا تھا، زمین 5 بجے نظر آنے لگی۔ اب یہاں پر حیدرآباد میں بھی پرسوں ہم نے درخواست کی کہ فوری اذان دیجئے، بارش رک جائے گی، صبح تک مطلع صاف ہو جائے گا۔ الحمدللہ 10 منٹ میں بارش رک گئی۔ 12-13 منٹ کے بعد ٹیلی فون آئے کہ بارش رک گئی ہے، اور بہت جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے بھی صبح میں اطلاع ملی۔ 4 دن مسلسل بارش رکی ہوئی رہی۔ دوسرے دن بھی میں نے اپیل کی۔ اب مزاج ہمارے اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپیل کی کہ وقفے سے اذان دیجئے، شام میں مغرب کے بعد اذان دیجئے یا عشاء میں دیجئے۔ تو جب ہم سے بلا ٹل گئی یا راحت مل گئی تو پھر وہ بھول جاتے ہیں، اذان نہیں دیتے ہیں۔ یہ 4 دن دیتے رہتے تو آج کیا ہوتا تھا؟ آج جو بارش شروع ہو گئی، شدید بارش اب شروع ہو گئی ہے، لوگ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں دوبارہ تمام حیدرآباد دکن کے تمام رہنے والوں سے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے نماز جنازہ ایک آدمی پڑھ لے تو ہو جائے۔ اس وقت یہ جو ہم پر شدید بارش کی جو صورت ہے، سیلاب کی جو صورت ہے، اجتماعی سب کے سب متاثر ہیں، تو اپنے اپنے گھروں میں اذان دینا یہ آسان کام ہے۔ اذان دیجئے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ دعا بھی پڑھتے جانا ہے۔ جب بجلی کڑکنے لگے، بادل گرجنے لگے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، میں یہ پیام پہلے ان سب تک پہنچاتا ہوں۔ اپنے اپنے گھروں میں خدا کے واسطے اذان دیجئے،
اپنے آپ پہ رحم کیجئے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اذان دیجئے۔ دیکھو اذان کا معجزہ دیکھیے، 4 دن تک بارش رکی ہوئی رہی۔ اس سے پہلے کئی مواقع پہ ہم نے بیان کیا۔ بہرحال میں اس لیے یہاں پہ درس کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔ شہر کے کئی علاقے اس وقت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کئی دن سے بجلی گئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ پانی میں کرنٹ آ جائے اور لوگوں کی ہلاکتیں ہوں۔ بہرحال ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے تھے گزشتہ درس میں، حضرت سید علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجاب کی 2 قسمیں بتلائیں۔ اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ فرمایا کہ یہ کشف حجاب بشریت، انسان جو بشر ہے اس کا جو لباس بشریت ہے، اس میں صفات ملکوتی ہیں، اس میں صفات حیوانی ہیں، اس میں صفات درندگی ہیں، اس میں صفات شیطانی ہیں، ملکوتی صفات اس میں موجود ہیں۔ یہ تمام صفات کو ایک بشر کا لباس دے کر ان سب کو چھپا دیا گیا ہے، اور اس کے صفات کا اظہار اس کے اعمال سے، افعال سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو باطن میں ہوگا وہ ظاہر میں، وجود میں ظاہر ہوگا، یہ تمام باتیں ہیں۔ تو انسان کے لیے جو 2 حجابات ہیں، ایک تو وجود خود حجاب ہے، اور پھر جو دلوں پہ جو حجاب آتے ہیں اس کی 2 قسمیں آپ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حجاب رینی ہے، دوسرا حجاب غینی ہے۔ یہ ران کہتے ہیں زنگ کو، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ اس کا حکم، اس کے ذریعے سے آن کا حکم ان ظاہر کر، اس کا حکم یہ ہے کہ جب یہ حجاب ران اگر آ جائے، رینی حجاب، تو حکم یہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ انہیں جنہوں نے کفر کیا آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہیں؟ آنگاہ علتش بیان کر، اس وقت اس کی علت بیان کی گئی، اللہ نے علت بیان فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ کون ہے؟ وہ کر دیا اس کو۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو سماعت پہ بھی پردہ پڑ گیا، مہر ہو گئی، بصارت پہ بھی مہر ہو گئی، اور غشاوہ پردہ آ گیا۔ ایک مقام پہ فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم، اس کے معنی بھی وہی مہر لگانے کے ہیں، ان کے قلوب پہ مہر لگا دی گئی۔ تو یہ حجاب صفتی کے ان غینی، یہ حجاب رینی تھا، اور فرمایا کہ اس حجاب صفتی کے ان غینی بود، جو حجاب ہے غینی ہے، روا باشد کے وقتی دون وقتی برخیزت، یہ کسی وقت یا کسی اور وقت یہ حجاب اڑ جائے، دور ہو جائے، کہ تبدیل ذات اندر حکم غریب و بدی باشد، ذات کی ذات میں تبدیلی ہونا یہ بہت غریب ہے، یعنی ریئر ہے، اور بدیع ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے، جو نہ کے برابر ہے۔ اندر عین ناممکن، یہ جو عینی ہے حجاب، اس میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، ذات بہت ہی ریئر ہے یہ۔ اما تبدیل صفت، لیکن صفات میں تبدیلی ہونا چنان کے ہاس روا باشد، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے یہ روا ہے، یعنی تبدیل صفات ممکن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرماتا ہے۔ پن کہاں گیا؟ سیئات کو تبدیل فرماتا ہے حسنات سے، تو یہ ممکن ہے،
اور یہ عین اشارات لطیف است مشائخ را در این معنی مشائخ کے اس معنی میں اس بارے میں رین اور غین کے بارے میں لطیف اشارے ہیں۔ چنانکہ جنید گوید رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الرین من جملۃ الوطنات والغین من جملۃ الخطرات، رین از جملہ وطنات است، رین وطنات سے ہے اور غین خطرات سے ہے۔ خطرات دل میں گزرنے والے خیالات کو خطرہ کہتے ہیں۔ وطن پائیدار بود، وطن پائیدار ہوتا ہے، اور خطر طاری، اور خطر آتا ہے، وارد ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ چنانکہ از ہیچ سنگ آئینے نہ توان کرد، کسی پتھر سے آئینہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔